سوال ہے کہ مرد کے لیے مان لیجئے کہ ندی سے ریت اٹھا کر اس کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ندی سے ریت اٹھا کر کے اگر بزنس کر رہے ہیں تو جو ملکی پروسیس ہے، جو حکومت کا قانون ہے، اس قانون کے تحت اس کی پرمیشن حاصل کرنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اٹھا کر کے اس کا بزنس نہیں کر سکتے۔ جو ملکی نظام ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کے تحت آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ندیم انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں کہ اللہ کا صحیح نام کیا ہے، ستار یا ستیر؟ اس سلسلے میں غالباً علامہ البانی وغیرہ نے اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے، بحث کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اصل نام ستیر ہے، ستار نہیں ہے، ستیر ہے، تو ستیر ثابت ہے۔ عدنان مہر صاحب لاہور پاکستان سے، ان کا سوال ہے، اس صدی کا مجدد الفسانی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث بھی ہے مجدد کے حوالے سے، اور یہ کہ آج امت بکھری ہے، اتحاد بالکل بھی نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی مساجد مدارس سے باہر نہیں نکلتے، کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے، مدارس اور مساجد سے باہر نکلنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم مدارس اور مساجد کے اندر بیٹھ کر کے اپنی نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کر سکیں۔ باہر نکل کر کے کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلنے سے تو ہمارے علماء نے منع کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے جب سوال کیا گیا کہ فلاں حاکم نے آپ کے اوپر فتنہ خلق قرآن میں ظلم کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم باہر نکلیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک فتنہ جو میرے ساتھ خاص ہے، اگر تم باہر نکلو گے تو عوام میں بھی عام ہو جائے گا اور خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے۔ تو باہر نکلنا تو کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ موجودہ دور میں علماء کیا انتشار یا ہماری جماعت میں انتشار یا مسلمانوں کے درمیان انتشار، یہ ہمارے اخلاص کے فقدان کا نتیجہ ہے، قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، علماء سے جڑ کر کے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور مسجدوں اور مدرسوں کے نظام کو علمی لحاظ سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ یہی آج کے دور کا سب سے مناسب حل ہے۔ اور اس وقت عالم اسلام کے مشہور مفتی اور مشہور عالم شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ حالات میں انسان کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی گریبان میں جھانکے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ الرعد میں فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر آپس میں اتحاد پیدا کریں، انتشار سے بچیں، کیونکہ عام طور سے دشمنان اسلام ہمارے انتشار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسری ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ مستقبل کے لیے ایک ایسا خاکہ تیار کریں جس میں ماضی کی کمزوریوں سے جو عبرت ہم نے حاصل کی ہے، اس کی بنیاد پر مستقبل میں مضبوط قسم کا خاکہ تیار کر کے ہم ترقی کر سکیں۔ یہ 3 ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگلا سوال محمد صاحب کا ہے، اگر کسی مسلمان شخص کو سلام کرنے سے وہ تکبر میں بڑھ جاتا ہے تو کیا کچھ مدت تک سلام میں پہل کرنا بند کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تکبر سلام کرنے سے تو نہیں بڑھتا، سلام آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر تکبر کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کو 2 چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو سلام ترک کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ بڑے کو سلام کرے۔ اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو آپ کو سلام ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنا اسلوب بدل دینا چاہیے۔ دور سے سلام کر کے کنارے سے نکل جائیں،
بہت زیادہ اس سے قریب نہ جائیں کہ اس کو گھمنڈ پیدا ہو، لیکن سلام کو چھوڑ دینا محض کسی ایک عادت کی وجہ سے یہ مناسب نہیں ہے۔ محمد وسیم الحق صاحب، ان کا سوال ہے کیا یہودیوں کے کنیساؤں میں داخل ہونا جائز ہے؟ دیکھیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، ان کی برائیوں کو ٹٹولنے کے لیے، تاکہ اس کی تردید کی جا سکے، اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلا